السلام علیکم۔ انسان جس کو اس کے پیدا کرنے والے نے قرآن میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا ٹائٹل دے کے دنیا میں بھیجا، اپنی زبان میں جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، وہ انسان جو خود کو اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقوں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، جس کا یہ یقین ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، وہ یہ یاد رکھے کہ انسان ہمیشہ ضمیر کے تابع ہوتا ہے۔ عام الفاظ میں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہر انسان کے اندر ایک انسان ہوتا ہے، وہ اندر والا انسان ضمیر ہی ہوتا ہے، اور ضمیر ہمیشہ نظریات کے تابع ہوتا ہے۔ آپ مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں، معاشی اعتبار سے دیکھ لیں، یا جس بھی اعتبار سے دیکھ لیں، سیاسی ہو، لسانیت ہو، صوبائیت ہو، ہر اعتبار سے انسان نظریات کا حامل ہوتا ہے، اور جس کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا وہ شتر بے مہار ہوتا ہے، وہ اس ٹائٹل کا حقدار نہیں جو ٹائٹل اس کو اللہ نے لگا کے بھیجا ہے، وہ اس ٹائٹل کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اس ٹائٹل کی ناشکری کر رہا ہے۔ وہ میل، فیمیل یا شیمیل ہو سکتا ہے، وہ گنتی کے لوگوں میں ہو سکتا ہے، وہ انسانی ٹائٹل کو اکھاڑ پھینک چکا ہے۔ تو انسان ہمیشہ وہ کہلوانے کا حقدار ہے جو ضمیر کے تابع ہے، اور ضمیر وہ نہیں ہوتا جو چند ٹکوں پہ بک جائے، جو چڑھتے سورج کا پجاری ہو، جو ہواؤں کا رخ دیکھ کے وفاداریاں بدل جائے، وہ ضمیر نہیں ہوتا، وہ شتر بے مہار ہوتا ہے۔ آپ جس بھی پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن آپ نے اپنے علاقے کے لیے، اپنے گلی محلے گاؤں کے لیے، اپنے صوبے ضلع زبان کے لیے، ان چیزوں کے لیے اگر ووٹ کاسٹ کرنا ہے نا، تو پھر یہ نہ کہیں کہ میرا کوئی ضمیر ہے، میرا کوئی نظریہ ہے۔ نظریات صوبائیت کے تابع نہیں ہوتے، نظریات کبھی پرسنالٹی کے تابع نہیں ہوتے، نظریات آپ کی ذات، برادری، دھڑے بندی، آپ کے دھڑے کے تابع نہیں ہوتے۔ نظریات ہمیشہ ضمیر کے تابع ہوتے ہیں، نظریات ہمیشہ اچھی سوچ اور اچھے افکار کے تابع ہوتے ہیں۔ اگر انسان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، تو ہمیں نظریاتی ہونا پڑے گا۔ آپ جس بھی پارٹی کو ووٹ کرنا چاہیں، آپ کا جمہوری حق ہے، لیکن ووٹ کو بیچ دینا، چڑھتے سورج کے پجاری بن جانا، چلتی ہواؤں کا رخ دے کے وفاداریاں تبدیل کر لینا، یہ کسی نظریاتی کا کام نہیں ہو سکتا۔ کبھی اس انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اس کا کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور میرے پاکستانیوں، آپ کے اور میرے قائد محترم محمد علی جناح رحمہ اللہ، جب انہوں نے ایک علیحدہ وطن بنانے کی بات کی تھی، جب آپ نے بات شروع کی تو آپ کا ایک نظریہ تھا۔ آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ایک وطن بنانا چاہتے ہیں جس میں ہندو، مسلمان، سکھ اور فلاں فلاں اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں مسلمان اپنے تمام مذہبی احکامات، مذہبی کام، اپنے نظریات میں عمل پیرا ہو سکے۔ آپ کا نظریہ تب اسلام تھا۔ بے نظریہ ہو کر ایک گلی نہیں بنائی جا سکتی، بے نظریہ ہو کر آپ ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ہم ملک چلانے چل پڑے۔ قائد اعظم کا نظریہ اسلام اور پاکستان تھا۔ اگر آپ نظریات سے تھوڑا سا اس سے بھی آگے کی بات کریں تو اگر ذات برادری دیکھنی ہے نا، تو یقین کریں ابو جہل بھی، ابو لہب بھی یہ سید تھے۔ کیوں دوزخ میں جانا ہے؟ نبی کے تو چاچے تھے۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا، اگر آپ نبی کے چچا بھی لگتے ہوں، آپ رحمت دو عالم کے چچا بھی لگتے ہوں، آپ نظریاتی نہیں ہیں، آپ کی سوچ، آپ کے افکار حقیقی نظریات پہ مبنی نہیں ہے، تو نبی کا چچا ہونا آپ کو کہیں نہیں بچا سکے گا۔ اور اگر آپ کے نظریات نبی کے نظریات سے ملتے ہیں، آپ کے نظریات حقائق سے ملتے ہیں، تو پھر آپ بلال حبشی بھی کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو جنت کے 8 دروازے آوازیں دیں گے۔ تو انسان
جو خود کو نظریاتی سمجھتا ہے وہ کبھی ذات، برادری، دھڑے بندی، لسانیت، صوبائیت، گاؤں، شہر، علاقے، ڈسٹرکٹ، تحصیل، ضلع کو کبھی ووٹ نہیں دیتا۔ وہ ہمیشہ ووٹ کرتا ہے تو اپنے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہہ کے، وہ ووٹ کرتا ہے تو اپنے نظریات کو بنیاد بنا کے۔ اگر آج بھی آپ گلی محلے کے لیے ووٹ دینا چاہتے ہیں، نالی اور سولنگ کے لیے ووٹ دینا چاہتے ہیں، اپنے علاقے کے لیے ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے نا، پچھلے 76 سالوں سے ہم نے یہی کچھ تو کیا ہے۔ آپ کے ایک خاص علاقے نے کون سا تیر مار لیا ہے؟ کون سا آپ کا ایک گاؤں، کون سا آپ کا ایک علاقہ غیر نظریاتی ہو کے ووٹ دینے کے بعد پیرس بن گیا ہے، نیو یارک بن گیا ہے، مکہ مکرمہ جیسا، مدینہ منورہ جیسا وہاں پہ انصاف آ گیا ہے؟ مجھے بھی تو بتائیے نا۔ اگر بے نظریاتی ہو کے آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو میرے پاکستانیوں اب نظریاتی ہو جائیے۔ اب بالکل اگر لبیک کہنا ہے تو صرف ضمیر کی آواز پہ، اپنے چچے تائے بہن بھائی کی آواز پہ نہیں، اپنے ضمیر کی آواز پہ، اپنے نظریے کی آواز پہ لبیک کہیے۔ یہ جو آپ کی ذات، برادری، دھڑے بندی ہے نا، یہ جو آپ کی علاقائی سالمیت ہے نا، یہ آپ کے وطن کے کسی کام نہیں آنے والی۔ آپ حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ پاکستانی ہیں، آپ نے یہیں پہ رہنا ہے۔ جنہوں نے آپ کو ان چیزوں میں تقسیم کیا ہے نا، انہوں نے اڑ پڑ جانا ہے، انہوں نے بھاگ جانا ہے، ان کی یہاں پہ صرف قبریں رہنی ہیں، اور قبروں کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو پھر یہ سارا کچھ چھوڑیے، ووٹ کاسٹ کیجئے صرف نظریے کو، ضمیر کی آواز پہ لبیک کہیے۔ السلام علیکم۔